پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک گیدڑ رہتا تھا، بہت ہی پیٹو اور لالچی۔ درختوں سے جتنے پھل گرتے فوراً ہی چٹ کر جاتا، پھر بھی اس کی نیت نہیں بھرتی تھی اور وہ پھلوں سے بھری ڈالیوں کو حسرت سے دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ ایک آم کے درخت کے نیچے پہنچا، جہاں زمین پر بہت سے آم گرے ہوئے تھے اور آموں سے بھری ہوئی شاخیں بوجھ سے جیسے ٹوٹی جا رہی تھی۔ اتنے سارے آم دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر بکھرے ہوئے تمام آم چٹ کر گیا، لیکن پیٹ بھرنے کے باوجود اس کی نیت نہیں بھری۔ دو چار لمبی لمبی ڈکاریں لینے کے بعد وہ آم سے بھری شاخوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے درخت پر چڑھنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ دیر تک کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی اور وہ دیوانہ سا ہو کر پیڑ کے گرد چکر پہ چکر لگاتا رہا۔ ابھی وہ پیڑ کے چکر کاٹ ہی رہا تھا کہ کسی طرف سے ایک ہاتھی آیا جو بہت بھوکا معلوم ہوتا تھا۔ آتے ہی اس نے پیڑ کے پتوں اور پھلوں کو کھانا شروع کیا اور جب پیٹ بھر گیا تو وہ آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی کو دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا، اس کی سمجھ میں ایک بہت ہی اچھی ترکیب آئی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ ہاتھی کے سونے کا انتظار کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد ہاتھی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی گیدڑ ایک شاخ پکڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ اپنے چاروں طرف بے شمار ہرے پیلے لال آم دیکھ کر وہ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پہلے کون سا آم کھائے۔ کبھی ایک آم کی طرف بڑھتا تو کبھی دوسرے کی طرف۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی اور وہ ایک آم بھی کھا نہ سکا۔ پھر اچانک ہی اس پر جنون سا طاری ہو گیا اور وہ اندھا دھند آم کھانے لگا۔ ایک شاخ کے صاف ہوتے ہی وہ دوسری پر پہنچ جاتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹنے لگا، لیکن ابھی بہت سارے آم باقی تھے اور اس کی نیت سیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ پیڑ کے تمام آم کھا جانا چاہتا تھا، لیکن پیٹ میں گنجائش نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا اور تمام آم کھانے کی تدبیر سوچنے لگا۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ایک شاخ پر جا کر آم نیچے گرانے لگا، یہاں تک کہ تمام آم نیچے گر گئے۔ گیدڑ بہت خوش ہوا، اب تمام آم اس کے تھے۔ آم گرانے کے بعد اس نے اترنے کے لیے نیچے دیکھا، لیکن ہاتھی وہ تو کب کا جا چکا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ آم کھانے کی لالچ میں وہ ہاتھی کا سہارا لے کر پیڑ پر تو چڑھ گیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہاتھی کے بغیر وہ پیڑ سے نیچے اترے گا کیسے۔ اتنے اونچے پیڑ سے نہ تو وہ چھلانگ لگا سکتا تھا اور نہ ہی موٹے تنے کے ذریعے نیچے اتر سکتا تھا۔ ہائے، وہ پریشان ہو گیا اور اپنی غلطی پر بری طرح پچھتانے لگا۔ نہ وہ زیادہ آم کھانے کی لالچ میں پیڑ پر چڑھتا اور نہ ہی اس مصیبت میں گرفتار ہوتا۔ وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پر دوڑ کر نیچے اترنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ اس بھاگ دوڑ میں تمام آم تو ہو گئے ہضم اور اسے بھوک ستانے لگی۔ وہ ہر شاخ کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جن کے تمام آم وہ پہلے ہی نیچے گرا چکا تھا۔ اپنی لالچ پر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوا کے تیز جھونکے چلنے لگے اور پیڑ کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ اب تو گیدڑ میاں بہت گھبرائے اور ایک شاخ سے لپٹ گئے۔ رفتہ رفتہ ہوا آندھی میں تبدیل ہو گئی۔ چند لمحوں تک درخت ہوا کے شدید جھونکوں کا مقابلہ کرتا رہا، پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گر پڑا اور ایک وزنی شاخ کے نیچے دب کر گیدڑ کا کچومر بن گیا۔ ایک طرف لالچی گیدڑ مردہ پڑا تھا، دوسری طرف بہت سے بکھرے ہوئے آم اس کو منہ چڑھا رہے تھے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، لالچ بری بلا ہے۔
ایک تھا لکڑہارا، وہ جنگل سے جا رہا تھا، اتنے میں اسے آواز آئی، وہ حیران ہو کے دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، دیکھا کہ ایک شیر، بڑا شیر پنجرے میں بند تھا۔ وہ پنجرے کے پاس پہنچا، شیر نے جو ایسا دیکھا کہ بھائی مجھے نکالو، مجھے نکالو، میں تو پنجرے میں پھنس گیا ہوں، بڑی مصیبت ہے، مجھے نکالو، میں تو پھنس گیا ہوں۔ لکڑہارا نے کہا بھائی میں نہیں نکال سکتا تمہیں، میں تمہیں نکالوں گا تم مجھے کھا جاؤ گے۔ شیر نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں بالکل نہیں کھاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں کان پکڑتا ہوں، مجھے پنجرے سے نکال دو، میں بالکل نہیں کھاؤں گا، میرے اوپر رحم کرو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ لکڑہارا بیچارہ بڑا رحم دل تھا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھول کے اور شیر کو نکال دیا۔ جب شیر باہر نکلا تو اس نے ایک انگڑائی لی، میں اب تجھے کھا جاؤں گا۔ اب تو لکڑہارا بڑا پریشان ہوا، میں نے تمہیں آزاد کیا، پہلے تم نے کہا تھا نہیں کھاؤں گا اور اب کہہ رہے ہو کھا جاؤں گا، یہ کیا بات ہے؟ شیر نے کہا جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ دوسرے سب برائی کرتے ہیں، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اچھا چلو کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ شیر نے کہا پوچھ لو جس سے چاہے پوچھ لو، چلو چلتے ہیں۔ راستے میں ایک درخت ملا، لکڑہارا نے کہا درخت سے پوچھ لیتے ہیں۔ شیر نے کہا پوچھ لو۔ لکڑہارا نے کہا کہ درخت بھائی، بات دراصل یہ کہ شیر پنجرے میں بند تھا، میں نے یہ کیا کہ یہ بہت عاجزی کر رہا تھا کہ مجھے کھول دو، مجھے نکال دو، مجھ پہ رحم کرو۔ میں نے کہا تم مجھے کھا تو نہیں جاؤ گے؟ کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا۔ میں نے جب کھول دیا تو یہ کہتا ہے میں تمہیں کھا جاؤں گا، کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے؟ درخت نے کہا بالکل ٹھیک، یہ بالکل صحیح کر رہا ہے۔ لیکن کیا صحیح کر رہا ہے؟ میں نے احسان کیا، یہ احسان کا بدلہ ظلم سے دے رہا ہے۔ درخت کہا دیکھو میں تم لوگوں کو پھل دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو سایہ دیتا ہوں، تم میرے نیچے آ کے بیٹھتے ہو، آرام کرتے ہو، پھر مجھ پہ پتھر مارتے ہو، پھر میری شاخیں کاٹتے ہو، ہوا نا احسان کا بدلہ ظلم سے۔ بہت خوب، جاؤ میاں شیر، کھا جاؤ اسے، کھا جاؤ۔ شیر نے کہا اب تو میں کھا جاؤں گا۔ درخت بھائی نے بھی کہہ دیا تو بڑا پریشان ہو رہا، نہیں ایسے کرتے کسی اور سے پوچھ لیتے۔ شیر نے کہا پوچھ لو جس سے چاہے پوچھ لو، میں ڈرتا تھوڑی ہوں، سب یہی کہیں گے، پھر میں تجھے کھا جاؤں گا۔ آگے بڑھے تو آگے ایک دریا ملا، میں نے کہا کہ دریا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ شیر پنجرے میں بند تھا، میں نے اسے پنجرے میں سے نکالا، اب جب میں نے احسان کیا یہ بجائے احسان کرنے کے اور مجھ پہ ظلم کرنے جا رہا ہے، کہتا میں تجھے کھا جاؤں گا، آپ ہی ذرا انصاف کیجئے۔ دریا نے کہا شیر بالکل صحیح کہہ رہا ہے، شیر میاں کھا جاؤ اسے، کھا جاؤ۔ لکڑہارا نے کہا بھائی کیا بات ہے، خیریت، کیوں کھا جاؤ؟ میں نے احسان کیا، احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے۔ دیکھو میں تم کو پینے کا پانی دیتا ہوں، تم میرے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہو، تم میرے پانی کو اپنے مویشیوں کو پلاتے ہو، اور پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم سارا گند لا کے اور مجھ میں ڈال دیتے ہو، ہے نا ظلم؟ یہ میں احسان کرتا ہوں تو تم میرے ساتھ ظلم کرتے ہو نا۔ شیر میاں ضرور کھا جاؤ، انسان تو ہے اسی قابل۔ اب تو یہ بڑا پریشان ہو رہا کہ کیا کیا جائے بھائی، یہ تو بڑی مصیبت ہو رہی ہے۔ اب شیر نے کہا اب تو میں تجھے کھا جاؤں گا، اب تو تو نے 2 بندوں سے معلوم کر لیا۔ لکڑہارا کہا اور کسی سے پوچھ لیتے ہیں، مجھے نہیں کھاؤ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ شیر نے کہا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں کیا کروں، مجھے بھی تو بھوک لگی ہے نا، میں پھر کس کو کھاؤں، میں تجھے کھا جاؤں گا۔ اچھا اور کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ شیر نے کہا پوچھ لو سب یہی کہیں گے، میں پھر تجھے کھا جاؤں گا۔ اتنے میں آگے ایک گائے نظر آئی، لکڑہارا گائے کے پاس گیا، کہا بی گائے دیکھو یہ شیر پنجرے میں بند تھا، میں نے اسے کھول دیا پنجرے سے، یہ جب پنجرے سے نکلا تب کہتا ہے میں تمہیں کھا جاؤں گا، بھلے کہاں کا انصاف ہے، آپ ہی خود انصاف کیجئے۔ گائے نے کہا بالکل ٹھیک میاں شیر، کھا جاؤ اسے، کھا جاؤ۔
دیکھو میں تمہارے بچوں کو دودھ دیتی ہوں، تم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہو، دہی بناتے ہو، لسی پیتے ہو، مکھن کھاتے ہو، لیکن جب میں بوڑھی ہو جاتی ہوں تو تم مجھے ذبح کر دیتے ہو، بوٹی روٹی بنا دیتے ہو، قیمہ بنا کے چٹ کر جاتے ہو۔ ہوا نا احسان کا بدلہ ظلم سے؟ میاں شیر بہت خوب، پکڑو اسے، کھا جاؤ، چٹ کر جاؤ۔ اب تو لکڑہارا بڑا گھبرا تھا، کہتا بھائی یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی، کیا کیا جائے؟ لکڑہارا نے کہا بھائی اب ایک مرتبہ اور اجازت مجھے دے دو، اب اگر کسی آگے جس سے ہم نے پوچھا اگر اس نے کہا کہ ہاں کھا لو تو پھر تم کھا لینا۔ شیر نے کہا ابے تجھے تو یقین ہی نہیں آتا، اچھا چل پوچھ لے ایک مرتبہ اور جس سے، لیکن یہ آخری بار ہے، لاسٹ چانس، اس کے بعد پھر میں کسی سے پوچھنے نہیں دوں گا۔ آگے ادھر سے ایک اچھا ساتھی بستہ ڈالے ہوئے آ رہا تھا، اس کا نام اسید تھا۔ اس نے پوچھا لکڑہارا نے کہ میاں اسید، نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہ لے دیکھیے ایسی بات ہے، یہ شیر ایک پنجرے میں بند تھا۔ اس نے بڑی عاجزی کی، کہا کہ مجھے پنجرے سے نکال دو۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، تم کھا تو نہیں لوگے مجھے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو میں نے اسے پنجرے سے نکال دیا، تو اب یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ احسان کا بدلہ تو احسان سے دینا چاہیے نا، ظلم سے تو نہیں دینا چاہیے۔ اس آدمی بڑے زور سے ہنسے، کر لے ارے بیوقوف پاگل کہیں گے گی، مجھے کیا الو سمجھا ہے؟ کہ لے کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہ لے یہ اتنا بڑا شیر کہیں پنجرے میں بند ہو سکتا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہے، گھومتا پھرتا ہے، اسے کون بند کر سکتا ہے؟ لکڑہارا نے کہا بھائی یہ پنجرے میں بند تھا۔ شیر نے کہا ہاں میں پنجرے میں بند تھا۔ اس آدمی نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کبھی یقین نہیں کر سکتا، کہاں ہے وہ پنجرا دکھاؤ۔ انہوں نے کہا چلو، جلدی سے لکڑہارا اور شیر دونوں چلے اپنا پنجرے کے پاس پہنچے۔ شیر نے کہا میں اس پنجرے میں بند تھا، لکڑہارا نے کہا یہ اس پنجرے میں بند تھا۔ اچھے ساتھی نے دیکھا، کہ ہاں اس پنجرے میں اتنا بڑا شیر ارے بیوقوفو، اتنا بڑا شیر اس پنجرے میں کیسے بند ہو سکتا ہے؟ کچھ عقل بھی ہے تم مجھے کیا بیوقوف سمجھو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ شیر کو بڑا غصہ ہے، کہ لے میں بند تھا اس میں، کہ لے میں یقین نہیں کرتا۔ شیر نے اپنا دروازہ اٹھایا اور سیدھے پنجرے کے اندر گیا، دیکھو میں یوں تھا۔ اس آدمی نے دروازہ بند کر دیا کھٹ سے، اب شیر بند ہو گیا۔ اس آدمی نے کہا لکڑہارے میاں کچھ عقل بھی ہے، ایسے لوگ جو احسان فراموش ہوتے ہیں ان پہ احسان کبھی نہیں کرنا، چلو اب اسے بند رہنے دو۔ لکڑہارا نے کہا اللہ میاں آپ کا شکر احسان۔ شیر چیخنے لگا مجھے نکالو، مجھے نکالو، توبہ توبہ، آئندہ میں احسان فراموشی نہیں کروں گا۔